آج کا موضوع بڑا ایک حساس موضوع بھی ہے، اور اس کا خیال یوں بھی آیا کہ ابھی پچھلے ہفتے ایک میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ایک نوجوان نے خودکشی کی، اور چند دن پہلے ایک بڑے مال میں ایک نوجوان نے خودکشی کی، اور اس کی ویڈیو وغیرہ بہت کسی نے مجھے بھیجی تو دل بڑا دکھا میرا۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ لوگ اس انتہائی قدم پہ کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی کہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ بہت مہربان ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص حالات سے مجبور ہو کے موت کی تمنا نہ کرے، ہاں اگر کہنا بھی چاہتا ہے تو یوں کہے، اے میرے رب اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ تمنا نہ کرو، کبھی بھی منہ سے ایسی بات نہ نکالو جو مایوسی اور نا امیدی کی ہو، کہ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ اب میں یہ سوچنے لگا کہ لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے جو سمجھ میں آیا، اس میں معاشرتی مسائل بھی ہیں، گھریلو ناچاکیاں بھی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہیں، رشتہ داروں کی لڑائیاں بھی ہیں، گھریلو مسائل بہت زیادہ ہیں اس میں۔ بے راروی بھی اس کا بہت بڑا ایک سورس ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا جو باہم ایک چلن چل پڑا ہے، نکاح سے پہلے جو وعدے وعید اور سارے معاملات ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو دھوکہ دے دیا، اس نے فراڈ کیا، اس نے بے وفائی کی، وہ تو اگنور کر رہا ہے، تو پھر وہ نوجوان انتہائی قدم کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی جو سامنے آئی وہ نشے کی علت ہے۔ جب بندہ نشہ کرنے لگتا ہے تو جب وہ اسٹریس میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں، انزائٹی جب یہ بڑھتی ہے، نفسیاتی مسائل اس کے، تو وہ ڈوز بڑھاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ ڈوز بڑھاتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کی پشیمانی میں پھر وہ انتہائی قدم خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہمارے ہاں انٹرنیٹ اور موبائل کا جو بیجا استعمال ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے۔ رشتوں میں دراڑ کی، ہر وہ معلومات جس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں مل رہی ہے، ایسی ایسی چیزیں، بلکہ اب تو بچے جو ہے وہ کچھ ایسے گیمز آ گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بلو ویل، پب جی، پتہ نہیں کون کون سے الا بلا، اب کئی گھنٹے جب وہ منہمک ہوتے ہیں اس گیم کے اندر، اور جب وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انتہائی قدم کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ برے دوستوں کی سنگت، وہ بھی کوئی ایسا عمل کرواتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان انتہائی قدم کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک اور وجہ جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے، ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہیں، خواہشات بیجا ہیں کہ اب ہم اس سے کم پہ کمپرومائز کرنے پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ دیکھیں اس کو سمجھیے، ایک ہے ضرورت، اور اس کے بعد آتی ہے سہولت، پھر آتی ہے آرائش، پھر زیبائش، پھر نمائش، ستائش۔ ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ضرورت سمجھتے ہیں، نمود و نمائش کو بھی ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ سارے زندگی کے رنگ ہیں، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ خواہشات کی کثرت جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آج کل، کہ لوگ اس سے کم پہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے اوپر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو گزارا نہیں، میرا تو یہ اسٹینڈرڈ ہے، مجھے یہ مینٹین کرنا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کبھی بھی نا اچھے حالات نہیں رہے، اس بات کو سمجھیے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جنگیں ہوئیں، منافقین اس دور میں بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، پوری دنیا کا معاملہ اس وقت۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اسی شہر کراچی میں 20 لاشیں گرتی تھیں روزانہ،
25-25 لاشیں. لوگ سمجھتے تھے یہ اس شہر میں امن نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ شہر آباد ہو گیا، لوگ رہنے لگے، سب چیزیں بہتر ہو گئی، معمول کے مطابق ہو گئی. یہ سارے زندگی کے رنگ ہیں. ہم سے پہلی نسلوں نے ہجرت کی، انہوں نے وہ صحبتیں برداشت کی. ان سے پہلے والوں نے انگریز کا دور دیکھا، اس سے پہلے جو ہے وہ مغلوں کا دور کسی نے دیکھا، اس سے پہلے والوں نے منگولوں کا دور دیکھا. کبھی جنگ عظیم اول، کبھی جنگ عظیم دوم، کبھی افغانستان پہ حملہ، تو کبھی کہیں پہ، کبھی کچھ. یہ دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے. اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ اس کے بعد صبح نہ آتی ہو. ایسی رات آج تک بنی نہیں. آپ دیکھیں درخت پہ بہار کا موسم آتا ہے، جب پھلوں سے درخت لدے ہوئے ہوتے ہیں، پھلوں سے لدے میں. آم کا موسم آیا تو آم، آج کل کینو کا موسم ہے. ہمارے امین بھائی باغبانی بھی کرتے ہیں، کینو لگے میں بھرے ہوئے ہیں. لیکن جب یہ سیزن ختم ہوگا درخت پہ دیکھیں گے کوئی آم نہیں ہوگا، ختم. لیکن اگلے سال پھر وہ درخت پہ بہار آ جائے گی. یہ نظام قدرت ہے یار، چلتا رہتا ہے. کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی گرمی، کبھی سردی. سب زندگی کے رنگ ہیں. مولا جس رنگ میں رکھے اس رنگ میں راضی رہیں. یہ سارے لمحے ہیں، گزرتے رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مشکل سے نکلا کیسے جائے. آج معاشی مسئلہ بہت بڑا ہے، یقیناً ہے. امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے. لیکن بعض ایسے لوگ بھی شکوہ کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو کوئی کمی نہ ہو، رونا رو رہے ہیں. ایک اور وجہ جو میں سمجھ پایا، معاشی مسئلہ اور کسی کی جاب جب ختم ہو جاتی ہے، اچانک کسی کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے کہ بھئی آج کل حالات اچھے نہیں ہیں، نکال دیا جائے. تو میری ان تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے جو محبت کرتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو اپنے ملازمین کو اس موقع پہ نہ ہرگز نہ نکالیں. یہ وقت گزر جائے گا، اس وقت نے گزرنا ہے اور یہ گزر جائے گا. لیکن یاد رکھیں، یہی باتیں یاد رہ جاتی ہیں. مالک یہی چیک کرتا ہے کہ اس نے صرف اپنے بینک بیلنس کو مینٹین ہی رکھا ہے یا جب وقت پڑا تو اس نے نکال کے میری راہ میں خرچ بھی کیا ہے. اگر اس وقت آپ بریک ایون پہ بھی کام کر سکتے ہیں نا تو آپ کام کریں. ہاں کوئی شخص اگر انتہائی لاس میں جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، شرعی مجبوری ہے اس کی. لیکن جو مینٹین کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اس وقت اپنے ملازمین کو ہرگز نہ نکالیں. حالات بہتر ہوں گے تو اسے کہیں اور بھی جاب مل جائے گی. ابھی آپ اس کو نکالیں گے وہ کہاں جائے گا؟ اس نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کی روزی لگی ہوئی ہے. آپ کی وجہ سے اگر کسی نے انتہائی قدم اٹھایا، ذمہ دار کون ہوگا اس کا؟ جبکہ آپ کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. اس وقت نے گزرنا ہی گزرنا ہے. حالات اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ، یہ یقین رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مایوسی آ جاتی ہے، انسان ہے، کمزور ہے، کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے. کرے کیا؟ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہو گیا، انسان ہے، سوچ لیا ایسا، گھبراہٹ ہو گئی، کیا کرے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو سہارا دیتی ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ پر کامل یقین کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. مجھے پتا ہو کہ امین بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہیں سفر میں ہوں، میرے حالات کچھ ایسے ہوں، تو مجھے پتا یار امین بھائی میرے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، یہ سنبھال لیں گے. ایک انسان سے میں اتنی توقع رکھ سکتا ہوں تو میں خالق کے کائنات سے. جب حضور علیہ السلام غار ثور میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور اتنے میں وہ جو تعاقب کرنے والے تھے وہ سارے تعاقب کرتے 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 غار کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ ہوئی کہ اتنے قریب آ گئے، ان کے قدموں کی آہٹ اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب رب کسی کے ساتھ ہو نا، اس کو یہ یقین ہو. ارے بچہ بھوکا آئے تو ماں بھوکا سونے نہیں دیتی، تو جو ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے کیسے آپ کو چھوڑ دے؟ اصل میں
یہ اسپیڈ بریکر ہیں، زندگی میں آتے ہیں نا ذرا چیک کرنے کے لیے آتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ ذرا چیک تو کریں. چیزیں مل رہی تھیں تو بڑا مست تھا. وہ محمود غزنوی خربوزہ کاٹ رہے ہیں، اس کا ایک پھل کھایا تو بڑا کڑوا تھا، پھیکا بد مزہ خربوزہ. تو برابر میں ایاز بیٹھا تھا، کہا ادھر آؤ یہ لو کھاؤ. اس نے کھایا، پورا دوسری کاش کاٹ کے دی، وہ بھی کھا گیا، تیسری چوتھی پانچویں پورا خربوزہ کھلا دیا. اور بڑے غور سے اس کو دیکھتا رہا، کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. جب پورا خربوزہ ختم ہو گیا تو بادشاہ نے پوچھا ایاز پھیکا نہیں تھا؟ جی پھیکا تھا. بد مزہ نہیں تھا؟ بہت بد مزہ تھا. لیکن تمہارے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی، کوئی چہرے کے کوئی ایکسپریشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوئے. تو ایاز نے جو بات کی نا وہ دل پہ لکھنے والی ہے. بھٹی صاحب وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، جب میں نے یہ خربوزہ منہ میں رکھا تو دل چاہا کہ تھوک دوں، پھینک دوں اس کو. لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ تو بادشاہ کے وہ ہاتھ ہیں کہ کبھی مجھے ان ہاتھوں سے ہیرے ملے، کبھی جواہرات ملے، کبھی موتی ملے، کبھی نعمتیں ملی، تو اس وقت تو میں نے منہ نہیں بنایا. آج جب ایک کڑوا خربوزہ ملا تو میں کیوں منہ بناؤں؟ سو میں مزے لے لے کر کھا گیا. بادشاہ بھی یہی دیکھنا چاہ رہا تھا. کبھی کبھی خالق حقیقی بھی ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے. اس نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا. پہلے سے بتا دیا کہ آزماؤں گا. زندگی میں یہ پانچوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، کبھی پانچوں بھی ہو سکتی. کون سی پانچ باتیں میرے مالک؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی خوف سے آزماؤں گا، کبھی بھوک سے آزماؤں گا، کبھی جانوں اور مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا، اور کبھی پھلوں کے نقصان سے آزماؤں گا. اور پھر جب یہ باتیں بتا دی نا، پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی. کون سے صبر کرنے والے میرے مالک؟ وہ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گریباں چاک نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ شکایت نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. میرے رب نے پہلے سے بتا دیا، سب باتیں بتا دی. چیک کروں گا کبھی. جب وقت آتا ہے تو ہماری زبان ہی نہیں بند ہو رہی ہوتی، اس سے شکوہ، اس سے شکایت، اس سے شکایت. اس سے ہوگا کیا؟ پریشانی ختم ہو جائے گی. اگر پریشانی اس طرح ختم ہوتی ہے تو سارے بیٹھ کے شکوہ شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہوتی ہے ختم کبھی؟ کیسے ختم ہوتی ہے؟ چپ رہ سیں تا موتی مل سن. خالد بابا صاحب، چپ رہ سیں تا موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے امین بھائی بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے. اچانک ایک واقعہ ایسا ہوا، کوئی بیماری لگی، بیڈ پہ چلے گئے. ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کا علاج نہیں ہے. پھر کچھ لوگ ملے انہیں، اللہ والوں کے پاس گئے، محبت کرنے والوں کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ جس نے بیماری بنائی ہے اس نے شفا بھی بنائی ہے. بیماری بعد میں آئی، شفا پہلے آئی ہے. گھبراتے کیوں ہو؟ بلکہ ایک بابا نے تو اذن سے کہا کہ یہ بتاؤ کتنے دن میں ٹھیک ہونا چاہتے ہو، ڈیٹ آپ لکھو. انہوں نے ڈیٹ لکھی، چیزیں چلنا شروع ہوئیں. ایک دن یہاں آئے، ہم نے بھی ان سے عرض کی کہ امین بھائی انشاءاللہ دوسری دفعہ آپ اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے یہاں آئیں گے. آج مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. آج ماشاءاللہ اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ میں نے امین بھائی سے ایک بات کی تھی. میں نے کہا امین بھائی یہ اسپیڈ بریکر ہے، کوئی میسیج ہے قدرت آپ کو دینا چاہ رہی ہے.
اور بس آپ نے وہ میسیج لینا ہے اور آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ پہلے سے زیادہ جوان ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ جوان ہو گئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ لیکن ایک بات اس کے اندر ضرور ہوئی، جس چیز کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کندھا نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی بیچارہ مصیبت میں آ گیا، کوئی پھنس گیا، اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ اگر اس نے کسی سے کہہ دیا، وہ چار بندوں میں، ارے بھائی اس کی تو گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کا تو یہ پرابلم ہے، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، ذرا بچ کے رہنا، یہ تو اب وہ 10 بندوں میں وہ بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ کہتا ہے بھائی اتنے تو پہلے ٹیسٹ کرا کے آؤ، پھر اتنی تھوک سے دوائیں کھاؤ۔ بندہ بیچارہ ویسے ہی ڈسٹرب، آپ نے اس کو، اور ہمارے یہاں لوگ اتنا بیماری سے نہیں مرتے جتنا دوائی سے مر جاتے ہیں۔ بلکہ امین بھائی گئے ڈاکٹر کے پاس، وہ چیک کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا یار ڈاکٹر اس طرح کی بات کر رہی ہیں، حوصلہ دینا چاہیے۔ آج اس چیز کی ہمارے معاشرے میں بڑی کمی ہے۔ یہ جو انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ شور زیادہ ہے، شعور نہیں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے کا کندھا بنیں۔ اگر گڑ نہیں دے سکتے، کم سے کم گڑ جیسی بات ہی کر دو یار، کسی کا درد سن لو۔ کل ایک صاحب کی کال آئی مجھے، بلکہ پہلے میسیج آیا واٹس ایپ، اچھے دوست ہیں۔ میں نے وہ میسیج سنا تو وہ مجھے لگا بہت غصے میں، میں نے ان کو رپلائی کیا، ان کا اور ایک عجیب و غریب قسم کا میسیج آیا۔ میں نے پھر ان کو کال کی، میں نے کہا بھائی خیر تو ہے؟ وہ پھٹ پڑے، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا۔ تقریباً انہوں نے 8-9 منٹ مجھ سے گفتگو کی، کرتے رہے، میں سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا اگر آپ نے بات مکمل کر لی تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں اب آپ کہیں۔ میں نے کہا یار وہ جو جس بارے میں آپ سوچ رہے ہو نا، وہ ایسا نہیں تھا، وہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، آپ کو شاید کسی نے مس گائیڈ کیا ہے آپ کو۔ اچھا، میں نے کہا میں آپ کو کچھ چیزیں بھیجتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو ان کو بھیجا، وہ تسلی ہوئی۔ بعد میں انہوں نے ایک جملہ کہا مجھے، کہنے لگے تسلیم بھائی اگر آج آپ سے بات نہ ہوتی نا، اور آپ مجھے اس انداز سے نہ سمجھاتے تو میرا دماغ پھٹ جاتا۔ پھر کسی کی بات ہی سن لو، تھوڑی دیر سن لو، محبت سے سن لو، کیا چلا جائے گا آپ کا؟ معاشرے میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں کوئی نفسیاتی ہاسپٹل نہیں تھا، تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ یہ ہمارے باباؤں کے ڈیرے ہوا کرتے تھے، یہیں کتھارسس ہو جاتا تھا۔ کوئی آ جاتا، اس کی داد سن لی جاتی، اس کو کچھ وظیفہ بتا دیا جاتا، کوئی اس کو لنگر کھلا دیا جاتا، اس کا دکھ سن لیتے، بس وہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو میری گزارش ہے کہ جہاں ہو سکے جو محبت کرتے ہیں دوسرے کا کندھا بنیں، لوگوں میں آسانی بانٹیں۔ اگر نا امیدی سے نکلنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات اچھے ہو جائیں، 2-3 کام کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی کی زندگی آسان کریں گے نا، آپ کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ فارمولہ ہے۔ کسی کا مسئلہ آپ حل کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ ضروری نہیں پیسے سے یار۔ یہ آصف علی آبشار ہیں، یہ یہاں پھول لے کر آنے لگے، پھر گلدستہ لانے لگے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنا ڈھونڈتے ہیں، لے کر آتے ہیں، آج ان کو نہیں ملا، یہ آ گئے۔ مجھے نا ان کا انتظار رہتا ہے، مجھے ان کا اور ان کے پھولوں کا انتظار رہتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کسی غرض کے بغیر یہاں پھول رکھنا شروع کیے، مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ ہم اللہ کے لیے اگر کوئی کام شروع کر دیں، مالک کا طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟ مالک بانٹتا ہے، آپ بانٹنا شروع کر دیں، مالک کے طریقے پر چلیں، آپ سنکرونائز ہو جائیں گے، کنیکشن جڑ جائے گا آپ کا۔ لوگ پوچھتے ہیں رب کو پانے کا، بھائی یہی طریقہ ہے۔ آپ جس جگہ بھی اپنے مطلب کے لیے جائیں گے، آپ کہ نماز پڑھ رہا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، یقیناً کام ہو جائے گا، لیکن بے غرض ہو کر پڑھیں گے نا تو کام بڑا شاندار ہوگا۔ بے غرض کریں، اللہ کے لیے کریں، کسی ایک بندے کو کھانا کھلائیں لیکن اس کی رضا کے لیے کریں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں۔ شروع کر دیں، اللہ سے کنیکشن جڑنا شروع ہو جائے گا، یقین پختہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایسی ایسی چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی